الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفرقان پروگرام کے سلسلے میں عقائد کا بیان ہو رہا ہے، اور عقائد کے سلسلے میں توحید اور شرک کے ٹاپک پر گفتگو ہو رہی تھی۔ پہلے ہم نے توحید باری تعالی پر تھوڑا سا پچھلے پروگرام میں کلام کیا کہ توحید کا معنی کیا ہے، کیا اس کا تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس توحید پر کون کون سے دلائل اللہ تبارک و تعالی نے قائم فرمائے ہیں۔ تو سورہ نمل آیت نمبر 59 سے 64 کے درمیان جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا وہ پچھلے پروگرام میں بالتفصیل عرض کیا۔ آخری آیت پر ہم دوبارہ آتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا امن یبدأ الخلق۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھنے محذوف ہے، پوشیدہ ہے کہ کیا وہ جو شرکاء ہیں جن کو کفار دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر ہی شریک ہیں، وہ بہتر ہے امن یا وہ ذات کہ یبدأ الخلق جس نے پیدا کیا مخلوق کو، یا مخلوق کی اس نے ابتدا فرمائی، ثم یعیدہ پھر وہ انہیں لوٹائے گا، ومن یرزقکم من السماء والارض اور وہ ذات کے رزق دیتی ہے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ ذات بہتر ہے یا وہ شرکاء بہتر ہیں۔ تو ذہن یہ کہے گا، قلب اسی بات کی گواہی دے گا کہ یہی خدا بہتر ہے۔ پھر سوال کہ الہ مع اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی الہ ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ کوئی الہ؟ جب سارے کام اللہ تعالیٰ نے فرمائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون معبود ہو سکتا ہے، کون عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ وہی ذات عبادت کے لائق ہے، وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سربسجود ہو جایا جائے، کہ جو اتنی پیاری صفات کی حامل ہے، اتنی محسن ذات ہے، اتنے انعامات عطا فرماتی ہے، اتنی عظیم قدرت کی اور عظمت کی حامل ذات ہے، تو اسی پر ایمان لانا چاہیے، اسی کو اکیلا اور یکتا تصور کرنا چاہیے، اور وہ جو تعلیمات اپنے محبوبوں کے ذریعے، انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے، اور خصوصاً ابھی جو آخری دور چل رہا ہے اس نے جو تعلیمات اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کے لیے دنیا میں بھیجی، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کفار کے قلوب کو جھنجھوڑا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، کہ تم اپنی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہے، تو لاؤ ایک ایسی ذات کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل صفات موجود ہوں، تاکہ یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی عبادت کے لائق ہے، اگر تم یہ سچے ہو تو۔ اور اگر تم نہیں لا سکتے، اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یقیناً حق ہے اور سچ ہے کہ کوئی ذات اللہ کے علاوہ ایسی نہیں ہے جو ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، خصوصیات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، عظمت قدرت کے اعتبار سے اللہ کے برابر ہو۔ تو پھر کیوں نہیں تسلیم کر لیتے کہ ایک ہی خدا ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ عقلی دلیل سے اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز سے سمجھایا، سمجھنے والے کے لیے دلیل بہت بڑی دلیل ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اپنی وحدانیت کی دلیل قائم فرمائی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے دربار میں پہنچے، اور یہ کافر تھا اور بت پرست تھا، مقابلہ شروع ہوا، مناظرہ شروع ہوا، تو قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ تبارک و تعالی لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو تو اے نمرود تو اسے مغرب سے نکال کے بتا، فبہت الذی کفر، تو مبہوت ہو گیا وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا تھا۔ تو نمرود بہت چنگا رہ گیا کہ وہ بھی بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور لوگوں کو مائل کرتا تھا کفر کی طرف۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت پیاری دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کی خدائی کی طرف بلاتا ہے، اس قدرت تسلیم کرنے کی طرف بلاتا ہے، تو یا تیرے وہ خدا ذرا مغرب سے نکال کے بتائیں سورج کو، ہم چیلنج دیتے ہیں۔ تو وہ مبہوت ہو گیا
اور اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، مثلا رات اور دن کا ہواؤں کا چلنا، سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ہی غروب ہونا، اس کے علاوہ موسم، سردی، گرمی، خزاں، بہار، ان کی مختلف فصول، پھر رزق کا نظام، اس میں کون ایسا ہے جو رکاوٹ ڈالنے کی ہمت اور جرأت کر سکتا ہے؟ اگر ہے تو اس کو لایا جائے، اگر کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فعل میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، وہ اتنی پاورفل ذات ہے کہ کوئی کسی بھی لحاظ سے اس کے کسی کام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا، اس میں تغیر و تبدل اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ تو جب اتنی عظیم ذات ہے تو یقیناً اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کو اکیلا اور یکتا تصور کیا جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں کلام کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں، اس کی کیا کیا مذمت ہے، شرک میں مبتلا ہو جانے والا شخص جو مشرک ہوتا ہے وہ کس قدر سخت نقصانات کا شکار ہے، اور یہ کتنا نازک موضوع ہے کہ ہر مسلمان کو شرک کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ نادانستگی میں، لا علمی میں، جہالت کی بنا پر کوئی شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے تو کتنے بڑے بڑے نقصانات اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ان تمام امور کو انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے۔ تو شرک کا لغوی معنی تو ہوتا ہے کہ شریک ٹھہرا دینا، کسی کے ساتھ کسی فعل میں، کسی بھی چیز میں کسی کو شریک کر دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی ہم دو قسمیں بنا سکتے ہیں، ایک شرک فی الذات اور ایک شرک فی الصفات۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو شرک فی الذات ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیا جائے تو اسے شرک فی الصفات کا نام دیا جائے گا۔ شرک فی الذات کی کون کون سی صورتیں ہیں اور شرک فی الصفات کی کیا تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ ضرور عرض کی جائے گی، لیکن پہلے ہم شرک کی مذمت، شرک کی برائی بیان کریں گے جو قرآن عظیم میں جا بجا مختلف عنوانات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، تاکہ یہ ذہن بنے کہ ہمیں شرک کے بارے میں غور و تفکر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، نظر انداز کر دینے والی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرک کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی سخت سزائیں بیان فرمائی ہیں۔ لہذا کامل موحد بننے کے لیے شرک کے جمیع جو تفاصیل ہیں یا اس کے پہلو ہیں ان پہ توجہ کرنا ضروری ہے۔ لہذا یاد رکھیے کہ جو شرک کا مرتکب ہوگا اس کی ایک سزا قرآن عظیم میں بیان کی کہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کوئی بھی نیک عمل کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک اعمال مقبول نہیں ہوں گے۔ چنانچہ سورہ انعام آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر انہوں نے شریک ٹھہرایا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ضرور حبط عنہم، اسے برباد کر دیے جائیں گے، ما كانوا يعملون، ہر وہ چیز جو وہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ان کی طرف سے صدور پذیر ہو رہے ہیں، وہ سب کے سب برباد کر دیے جائیں گے، اس طریقے سے کہ آخرت میں ان کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک عمل کے بدلے میں انہیں خوبصورتی، صحت، پریشانی سے نجات اور عارضی عزت سے نواز دے، لیکن جو شرک کا ارتکاب کرے گا وہ میدان محشر میں اپنے کسی بھی بظاہر نیک عمل، وہ دنیا میں بہت سے لوگ نیک عمل کرتے ہی ہیں، ان بظاہر نیک اعمال کا کوئی بدلہ نہیں پائے گا۔ دوسرا یہ کہ قباحت اس میں یہ ہے کہ جب میدان محشر میں ایسے لوگ آئیں گے تو سخت حسرت، پچھتاوے اور شرمندگی کا شکار ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن جمع کریں گے ہم ان تمام کو،